الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوائد میں لکھتے ہوئے ارشاد فرمایا: ما ضرب عبد بعقوبة اعظم من قسوة القلب والبعد عن اللہ. اللہ کی طرف سے سب سے بڑی مار اور سب سے بڑا عذاب اگر کسی بندے کو ملا ہے تو وہ یہ کہ اس کا دل سخت کر دیا جائے اور اس کو اللہ کی یاد سے دور کر دیا جائے. یہ اللہ کی طرف سے مار ہوتی ہے. کا اس سے بڑا کوئی عذاب ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہ دے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو یاد کرے، بلکہ دل کو ایسا سخت کر دے کہ دل غافل ہو جائے. اور غافل دل ہمیشہ سخت ہوا کرتا ہے، اور جو دل سخت ہو جائے اللہ کے ذکر کے اعتبار سے، اس پر کسی خطیب، کسی مقرر، کسی مدرس، کسی ناصح کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے. قرآن و حدیث کی کوئی بات اس پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے اگر دل سخت ہے تو اس سے بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے کون سی مار ہو سکتی ہے کہ انسان کے سامنے ہدایت ہو لیکن ہدایت سے اس کو محروم کر دیا جائے، اور محرومی کے لیے بس اس کے دل کو سخت کر دیا جائے. تو دل کا سخت ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں، جو لوگ حق اور سچ بات کو مان لیتے ہیں، ان کی تعریف کی ہے، اور جو لوگ حق اور سچ بات کو نہیں قبول کرتے اللہ تعالیٰ نے
ان کو ڈانٹ لگائیے. فرمایا سورہ زمر کی آیت نمبر 22 ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کے دل کو اللہ رب العالمین اسلام کے لیے کھول دے، فہو علی نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پا گیا، اس کے دل پہ نور ایمان کی برکھا ہو گئی. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اللہ رب العالمین کے ذکر سے جس کے دل سخت کر دیے جائیں ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں. ایک طرف اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہا ہے جن کے دل اسلام کے لیے کھول دیے گئے، اور فرمایا کہ اللہ کی جانب سے یہ لوگ ایک نور پا چکے ہیں، نور ایمان. اور ہلاکت و بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے، اور یہ واضح اور کھلی گمراہی میں. دل کی سختی کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ علماء نے بہت سارے نقصانات ذکر کیے ہیں، بیان کیے ہیں. سب سے بڑا نقصان آج کے دور میں وہ نقصان ہے جو سورہ حج کی آیت نمبر 55 میں بیان کیا گیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، جس دل سے اللہ رب العالمین کا ذکر نکل جائے، جس دل میں بیماری پیدا ہو جائے، جس دل میں سختی آ جائے، اب شیطان اس دل میں جو بھی چیز ڈالنا چاہتا ہے بڑی آسانی سے ڈال لیتا ہے. اس دل میں فتنے کو بٹھانا چاہتا ہے، فتنہ بھی ڈال سکتا ہے. شہوات کا غلبہ ڈالنا چاہتا ہے، غلبہ بھی ڈال سکتا ہے. اس کو شبہات کے فتنے کا شکار بنانا چاہتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، بڑی آسانی سے کر سکتا ہے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، تاکہ شیطان جو کچھ ڈالتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں، والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں میں سختیاں ہیں، یہ ساری کی ساری فتنے اس کے دل میں ڈال دیے جائیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل میں بیماری آ جائے، انسان کے دل میں سختی پیدا ہو جائے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور جب انسان کے دل میں بیماری آ جائے، انسان کے دل میں سختی پیدا ہو جائے، تو ایسا انسان دنیا میں بھلا اور اچھا تو ہونا دور کی بات ہے، بلکہ بھلائی اور اچھائی کا وہ دشمن بن جاتا ہے. حق بات کی ہمیشہ مخالفت کرتا ہے، اچھے لوگوں کی ہمیشہ مخالفت کرتا ہے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، ظالم لوگ ہمیشہ حق بات کے مخالف ہوتے ہیں، معاند ہوتے ہیں. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے کہ دل کی سختی سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا، ایمان کمزور ہوگا. ایمان کمزور ہوگا تو دل میں شہوات اور شبہات کے فتنے بڑی آسانی سے بیٹھ جائیں گے. اور ظاہری نقصان یہ ہوگا کہ سخت دل کا مالک ہمیشہ دشمنی پہ اتر آئے گا. اور کس کی دشمنی؟ اہل حق کی دشمنی، ایمان والوں کی دشمنی، قرآن سے دشمنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دشمنی، مومنین سے دشمنی، صالحین سے دشمنی، تمام اہل حق سے وہ دشمنی کرنے لگے گا. اور دل کی سختی کے نتیجے میں اگر کسی انسان کے اندر یہ برائی پیدا ہو جائے، اس سے بھی بڑی کوئی برائی ہو سکتی ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو؟ قرآن کریم تو کہتا ہے اچھے اور بھلے لوگوں کا ساتھ دو، ان کی مدد کرو. لیکن دل میں اگر سختی آ جائے، قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ ایسے لوگ مدد کرنا تو دور کی بات ہے، یہ ہمیشہ اچھے اور سچے لوگوں کے دشمن ہو جائیں گے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، ظالم لوگ دور کی مخالفت میں پڑے رہتے ہیں، بے مطلب مخالفت کرنے لگتے ہیں، بغیر بات کی بات بنانے لگتے ہیں. کیوں؟ دل سخت ہو چکا ہے. دل سخت ہوتا کیوں ہے؟ سورہ حدید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ایک وجہ بتائی ہے. قرآن میں کئی وجہ بتائی گئی، ایک وجہ یہ ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِ، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے مسلمانوں
تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتابیں دی گئیں. فطال علیہم الامد، کتابیں پانے کے بعد الماریوں کی زینت بنا دی. کتابیں پانے کے بعد، کتابیں ملنے کے بعد کتابوں کو لائبریریوں کی زینت بنا دی، گھر کی طاقوں میں سجا کے رکھ دیا. فطال علیہم الامد، ایک لمبا زمانہ گزر گیا، کبھی اللہ کی کتاب کو کھول کے نہیں دیکھا. نتیجہ کیا ہوا؟ فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے. یہ قرآن نے بیان کیا ہے. دل کی سختی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے آگاہ فرمایا تم بنو اسرائیل کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح، تورات اور انجیل والوں کی طرح نہ بننا. قرآن والوں کہ زمانہ گزر جائے تم نے کتاب کھول کے پڑھا ہی نہیں. فطال علیہم الامد، ایک وقت گزر گیا قرآن پڑھے ہوئے، ایک وقت گزر گیا آیتوں کو سنے ہوئے، ایک وقت گزر گیا تفسیر کو سنے ہوئے، ایک وقت گزر گیا نبی کی بات سنے ہوئے. نتیجہ کیا ہوگا؟ فقست قلوبہم، دل سخت ہو جائیں گے. اور جب دل سخت ہوں گے تو اللہ کہتا ہے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، جس بستی میں سخت دل والے رہتے ہوں ایسی بستی میں زیادہ تر لوگ فاسق اور فاجر ہوں گے. فاسق و فاجر، گنہگار، کبیرہ گناہ کرنے والے پائے جائیں گے، کیونکہ دل سخت ہو چکا ہے. انہیں نہ اللہ کے حقوق کی پرواہ ہوگی نہ زمین والوں کے حقوق کی پرواہ ہوگی. وہ کمزوروں کو ستائیں گے، جہاں موقع پائیں گے وہیں پر حملہ آور ہو جائیں گے، کیونکہ دل سخت ہو چکے ہیں. تو ایسے سماج کے لوگ اکثریت فاسق و فاجر کی ہوگی. قرآن میں تو اللہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ بعض دفعہ انسان اتنا سخت دل ہو جاتا ہے کہ پتھر بھی اس سے اچھا ہوتا ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کو ڈانٹتے پھٹکارتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اتنی ساری نعمتیں ہم نے تم پر برکھا کر دی، آسمان سے من و سلوہ بھی نازل کر دیا، تمہارے پیغمبر کو ہم نے کئی سارے معجزے بھی عطا فرما دیے، جو جو تمہاری مانگے تھی سب کچھ ہم نے عطا کر دیا. سب کچھ پانے کے بعد، دیکھنے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، تمہارے دل تو پتھر ہو گئے. او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اس آیت میں اللہ نے بتایا انسان کبھی کبھی اتنا سخت دل ہو جاتا ہے کہ پتھر بھی اس کے سامنے موم لگتا ہے. کہ اس سے بھی زیادہ سخت انسان کے دل ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے پتھر بھی اللہ کو پہچانتا ہے. جمادات اور حیوانات تو اللہ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کئی ایسے پتھر ہیں جس سے نہریں جاری ہوتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ مِنْهُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کئی ایسے پتھر ہیں جو پھٹ جاتے ہیں ان کے بیچ سے پانی جاری ہو جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کئی ایسے پتھر ہیں جو اونچائی سے اللہ رب العالمین کے خوف سے زمین پہ گر جاتے ہیں، ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں. یہ پتھروں کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا. اور یہ پتھروں کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈانٹ رہا ہے. اے انسانوں تمہیں دل عطا فرمایا، وہ دل ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اس میں ہڈیاں بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود یہ سختی کہ پتھر بھی موم اس کے آگے لگتا ہے. کا پتھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے. پہاڑ کی بلندی پہ کوئی پتھر ہو، کبھی کبھی وہ پتھر گرتا ہے تو اللہ کے ڈر سے گرتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ کوئی پہاڑ کے اندر کچھ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے یہ پتھر گر رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے. قرآن کہتا ہے یہ اللہ کے خوف سے یہ پتھر گرتا ہے، ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں من خشیت اللہ، اس پہ غور کرنا چاہیے. اللہ کی خشیت سے پتھر گرتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. خوف اور خشیت میں فرق ہے.
خشیت کے مطلب ہوتے ہیں علم کے بعد ڈرنا، کسی کو پہچان کے اس کے بعد اس سے ڈرنا۔ اللہ سے خشیت کھانا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ اللہ کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اللہ کے بارے میں علم رکھتے ہیں، اس کے حقوق کو جانتے ہیں، اس کی عظمت کو جانتے ہیں، اس کی طاقت کو جانتے ہیں، اس کی قدرت کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے پتھروں کے بارے میں بتایا کہ یہ پتھر اپنے رب کو باقاعدہ اچھی طریقے سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اسی لیے تو اس کی قدرت اور عظمت کے سامنے دنیا کا سب سے مضبوط پہاڑ بھی ٹوٹ جاتا، بکھر جاتا ہے۔ اور انسان، تم پہاڑ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری مضبوطی پہاڑ کے سامنے کچھ بھی نہیں، پھر بھی تمہارے دل میں اتنی سختی، سب کچھ دیکھنے کے بعد تم سخت ترین ہوتے چلے جا رہے ہو۔ او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو ڈانٹا تھا، اور قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس سے بڑی مار نہیں ہو سکتی کہ آپ کو، ہمیں اللہ کے ذکر سے دور کر دیا جائے۔ یقین مانیے، اس سے بڑا زمین پر کوئی عذاب نہیں کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق نہ دے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ سکے، ہمیں توفیق نہ دے کہ اللہ کا ذکر کر سکے، ہمیں توفیق نہ دے کہ اللہ کے حقوق ادا کر سکے، ہمیں توفیق ہی نہ دے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے، ہمیں توفیق ہی نہ دے کہ ہم زمین والوں کے حقوق ادا کر سکے۔ یہ رب کا عذاب ہے، چاہے ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یوں ہی ہو رہا ہے، نہیں، یہ یوں ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اس روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے روک دیا جائے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سزا کے طور پہ نیکیوں کی توفیق نہیں دیتا ہے، اس لیے علماء نے قرآن کی آیتوں پہ غور کر کے بہت ساری آیتوں سے اس کا حل بتایا ہے کہ مسلمانوں، دل کی سختی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ان باتوں پہ عمل کرو۔ دل جب سخت ہو جائے، انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا حق اور سچ کیا ہے، انسان کو کالے اور گورے کا فرق نہیں معلوم رہتا، انسان کو اچھے اور برے کا فرق نہیں معلوم رہتا، دنیا تو چھوڑو، توحید اور شرک کا فرق نہیں معلوم رہتا، اس کو لگتا ہے یہ بھی برابر، یہ بھی برابر، یہ پہ چلے تب بھی ٹھیک، یہ بھی چلے تب بھی ٹھیک۔ سنت اور بدعت میں نہیں فرق معلوم رہتا، کیونکہ دل سخت ہو جاتا۔ پہلے اپنے دل کو اس قابل بنایا جائے کہ اس میں اچھی بات سما سکے، اسی کو ہم نے پتھر سے بھی زیادہ سخت بنا رکھا ہے، پھر باتیں کیسے اثر کریں گی؟ قرآن نے وجہ بتائی، ایک مدت گزر گئی ہے اللہ کے قریب آئے ہوئے، فطال علیہم الامد۔ آج ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، رمضان میں ہم قریب آتے ہیں اللہ کی کتاب کے، مدت گزر جاتی ہے، مہینے گزر جاتے ہیں۔ اگر اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں تو دلوں کو نرم کرنے کی سب سے بڑی چیز دعا ہے، کیونکہ دل سخت ہو گئے، مطلب یہ کہ دلوں پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مہر لگ چکی ہے، اب دلوں کو لاک کر دیا جا چکا گمراہی کے اوپر۔ اس مہر کو ہٹانا چاہتے ہیں، اس گمراہی کے لیبل کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی پڑے گی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، بتاؤ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں، وہ مجھے پکارے ان کی دعاؤں کو سنا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مسلمان بندہ جب کوئی گناہ کرتا تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، ایک کالا نشان پڑ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی دوبارہ اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیتا ہے،
اور اس گناہ کو چھوڑنے کا مکمل ارادہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اس کا دل پھر سے صاف و شفاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر دوبارہ گناہ کرتا جاتا ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. لوگوں کی حالت یہ ہو چکی ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے دلوں پہ زنگ لگ چکے ہیں. تو دلوں کو نرم کرنے کی سب سے بڑی چیز ہے دعا، اور دوسری چیز ہے اللہ کے کلام کو پڑھنا، اللہ کے قرآن پر تدبر کرنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غور سے پڑھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، دین کے علم کو بامقصد طریقے سے پڑھنا. اس سے دل نرم ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں قرآن کی عظمت کو بتاتے ہوئے فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کریم کو ایک پہاڑ کے اوپر اتار دیتے تو پہاڑ بھی ٹوٹ کر بکھر جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ رب العالمین کے ڈر سے. مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین صرف قرآن کریم کی عظمت کو نہیں بیان فرما رہا ہے، بلکہ انسانوں کو اللہ رب العالمین ڈانٹ بھی رہا ہے. اے انسانوں، اگر قرآن کو ہم پہاڑوں پہ اتار دیتے تو پہاڑ بھی ٹوٹ کر بکھر جاتے، لیکن قرآن ہم نے انسانوں کے اوپر اتارا، انسانوں کے لیے اتارا، اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پہ اتارا، امت محمدیہ کو عطا فرمایا. لیکن ایک طرف پہاڑ ٹوٹ کر بکھر جا رہا ہے اور قرآن والے یعنی مسلمانوں پہ کوئی اثر بھی نہیں ہو رہا ہے. اب اندازہ کرو ہم کتنی غفلت میں ہیں. ہماری غفلت کی انتہائی نہیں. قرآن معمولی کتاب نہیں. اللہ نے فرمایا یہ امانت جو قرآن کی شکل میں تمہیں دی گئی ہے، یہ میں نے آسمانوں کو دینے کے لیے کہا. آسمانوں نے کہا اللہ میرے بس کی بات نہیں. زمینوں کو کہا، زمینوں نے بھی منع کر دیا. سب نے منع کر دیا. انسان نے کہا اللہ ہمیں چاہیے. انسانیت کے سردار سید اولد عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آپ کے سینے پہ قرآن اتارا گیا. اور شرف کی بات ہے کہ ہم اسی نبی کے امتی ہیں. ہم اور آپ قرآن والے ہیں. قرآن ہماری دھارمک کتاب ہے، ہماری مذہبی کتاب ہے. قرآن میں ہمیں تدبر کرنا، غور کرنا ہے. یہ قرآن ہمارے نبی لے کے آئے، آپ نے اس کی تشریح کی، آپ نے اس کو بیان کیا، جس کو آپ حدیث مبارکہ کہتے ہیں. یہ گلدستہ قرآن و حدیث کا شرعی علوم کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. اس پر جب تک ہم غور نہیں کریں گے، اس کو پڑھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، دل نرم نہیں ہو سکتا. دل کو نرم کرنے کے لیے انہیں پڑھنا ہوگا. اللہ نے فرمایا جس نے اس کو سمجھا ہے تو دیکھو پہاڑ بھی ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا. تیسری چیز جس سے دل نرم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر. قرآن میں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم، ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کو اطمینان، دلوں کو سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہی مل سکتا ہے. دلوں کو اطمینان، سکون صرف اللہ کے ذکر سے اور کہیں نہیں ملے گا. وقتی طور سے خوش فہمی ہو سکتی ہے کہ ہاں یہاں مجھے سکون مل رہا ہے، یہاں میں مطمئن ہوں، لیکن یقین مانیے قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ سکون، وہ اطمینان، وہ آپ کی خوش فہمی ہوگی، وہ آپ کی خام خیالی ہوگی، وہ سکون نہیں ہوگا. سکون اللہ کے ذکر میں ہے اور کہیں نہیں ہے. اللہ خبردار، انداز دیکھو قرآن، خبردار، سنو بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ہی تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ملے گا سکون. اگر دنیا سے سکون ملتا تو کروڑ پتی لوگ کبھی بھی آتم ہتیا نہ کرتے.
لگژری لائف جینے والے کبھی نہ آتم ہتیا کرتے، سوسائڈ نہ کرتے، محلوں میں رہنے والے کبھی نہ آتم ہتیا کرتے، لیکن آئے دن ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں کی زندگی خراب ہو رہی ہے، فلاں کی زندگی میں سکون نہیں، اس نے اپنی وائف کو ڈیورس دیا، اس نے اس سے ڈیورس لے لیا، اس نے سوسائڈ کر لیا، اس نے سوسائڈ کر لیا، دنیا ہاتھوں میں، اس کے باوجود سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی میں سکون اطمینان ہے اور کہیں نہیں ہے۔ جتنی جلدی یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے اتنی ہی عافیت ہم محسوس کریں گے۔ افسوس کی بات ہے یہ بات سمجھتے سمجھتے ہم 60 سال کے ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں اللہ یاد آتا ہے، اور یہ بات جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی سمجھ آ جانی چاہیے، یہ بات اولاد کی رگوں میں دوڑا دینی چاہیے کہ بیٹا دنیا میں کہیں بھی رہو، گھومو پھرو، دنیا کماؤ، لیکن سکون کی اگر تلاش ہو تو اللہ کے قریب آنا، اس کے علاوہ سکون کہیں نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے۔ دلوں کو جس نے بنایا ہے اس نے فرمایا ہے کہ دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ دلوں کو نرم کرنے کی چوتھی چیز قبرستان کی زیارت ہے۔ جو دوست احباب، رشتہ دار، ماں باپ ساتھ کبھی رہا کرتے تھے، ایک ہی چہار دیواری میں کھلکھلایا کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے، عید اور قربانی کے دنوں میں انگلیاں پکڑ کے عیدگاہ جایا کرتے تھے، ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھایا کرتے تھے، آج وہ چلے گئے۔ ہم اپنے گھر میں بہترین بستروں پہ آج بھی سو رہے ہیں، وہ قبرستان میں ہیں۔ ہم فیملی کے ساتھ ہیں، وہ تنہا ہیں۔ ان باتوں کو سوچنا چاہیے۔ آج اس کی، کل ہماری باری ہے۔ آج ہمارے باپ گئے، کل ہمارے بچوں کے باپ جائیں گے، یعنی میں جاؤں گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، اے میری امت کے لوگوں، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، لیکن اب میں قبروں کی زیارت کی تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ فزوروہا، قبروں کی زیارت کر لیا کرو۔ فإنہا تذکر الآخرہ، کیونکہ جب ایک بندہ، ایک مومن، ایک مسلمان قبروں کی زیارت کرتا ہے، اسے آخرت یاد آتی ہے، اسے موت یاد آتی ہے، اسے دنیا جیرن لگنے لگتی ہے، اسے دنیا قید خانہ لگنے لگتی ہے، اب اس کو اللہ رب العالمین کی یاد ستانے لگتی ہے، اللہ کے قریب جانے لگتا ہے، دنیا کے جھمیلوں سے دور ہونے لگتا ہے، گناہوں سے دور جانے کی کوشش کرتا ہے۔ فإنہا تذکر الآخرہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بھی قبر کا ذکر کیا جاتا رونے لگتے، جہنم کا ذکر کیا جاتا تو آنکھ سے آنسو نہ آئے، لیکن جب قبر کا ذکر کیا جانے لگے تو حضرت عثمان رونے لگتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا عثمان غنی آپ خاص طور سے قبر کے ذکر پہ کیوں رونے لگتے ہیں؟ فرمایا میں نے اپنے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر انسان قبر میں بچا لیا گیا تو آخرت کی پوری منزل آسان ہو جائے گی۔ اس لیے لوگوں، یہ زمین 2 گز کی جو قبر کی شکل میں ہے بڑی بھیانک لگتی ہے، اس کو سوچ سوچ کے میں رونے لگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے، فتنے سے سب کو محفوظ رکھے۔ قبروں کی زیارت اس لیے کیونکہ اس سے دل نرم ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنے قبرستان کی زیارت کریں، قبر میں جانے کا اتفاق دیکھیے، لوگوں کو وہاں بھی دنیا ستا رہی ہے، لوگ وہاں بھی عام حالات میں، لوگ وہاں بھی مسکرا رہے ہیں، لوگ وہاں بھی اپنی دنیا کی چیزوں میں مست ہیں۔ قبرستان کی جو ہیبت ہے، قبرستان کا جو ایک ماحول ہے، وہ ماحول بھی نظر نہیں آتا۔ آپ جنازے میں دیکھیے، اتنی جلدی ہے، اتنی جلدی ہے، کہاں مٹی ہونی، قبرستان کا ایڈریس دو، جنازہ کہاں ہونا، اس سے ہمیں کیا لینا ہے؟ ٹائم نہیں ہمارے پاس، صرف مٹی دینے کے لیے قبرستان پہنچے اور ایک بدعت کر کے واپس چلے آئے۔ بدعت کر کے؟ ہاں بدعت کر کے مٹی دی، 3 لب دعا پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کی آیت جو قبرستانوں میں ہمارے یہاں لگی ہے بورڈ، قرآن کی آیت کو مولویوں نے زبردستی دعا بنا لی ہے، وہ قرآن کی آیت ہے۔
قرآن کی آیت ہے لیکن اس جگہ پہ پڑھنے کے لیے میرے نبی نے کئی نے بتایا، مولویوں نے بتایا، قبرستان میں بورڈ لگا دیا. اب یہ بیچارہ مسلمان جنازے میں شریک نہیں ہوا، سیدھے گیا مٹی دینے کے لیے، اور اس کے بعد 3 لب مٹی اٹھائی اور 3 بار ایک ہی آیت کو 3 ٹکڑے میں کاٹا اور اس کو دعا بنا کے دعا سمجھ کے پڑھ دیا، ایک بدعت کر لی، چلا آیا. ثواب ملا ہوگا؟ نہیں ثواب ملا ہوگا. جہالت میں کیا ہے تو چلو الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کے کیا تو گناہ کر کے آیا ہے. مرنے والا گیا، وہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے. جنازے میں ہم دعا مانگتے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اللہ زندوں کو معاف فرما دے، مردوں کو معاف فرما دے، حاضرین کو معاف فرما دے، غائبین کو معاف فرما دے. یہ جنازے میں دعا مانگی جاتی ہے، مٹی دیتے وقت نہیں. مردے کے لیے اگر کچھ کرنا چاہے تو جنازے میں شریک ہو. نبی کریم نے جو بشارت دی ہے کہ جنازے میں جو انسان شریک ہو اس کو احد پہاڑ، 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، اس میں جنازے کی بات ہے، صرف جا کے مٹی دے کر بھاگ آنے کی بات نہیں ہے، اور وہ بھی ایک بدعت کے ساتھ. اللہ کے واسطے کم سے کم بچوں کی پیدائش کے وقت جو اسلام میں چیزیں وہ تو سیکھ لو، مرنے کے وقت جو اسلام میں چیزیں وہ تو سیکھ لو. اپنے شہر بہرائچ میں پیدائش کے وقت بھی بے شمار خرافات و بدعات ہیں، مرنے کے وقت بھی بے شمار خرافات و بدعات ہیں، شادی کے وقت بھی بے شمار خرافات و بدعات ہیں. بچہ پیدا ہو اس وقت بھی معلوم نہیں شریعت پہ عمل کرنا تو کیسے کرنا ہے، اور انسان مر جائے تب بھی معلوم نہیں ہے کہ کیسے کرنا ہے. پیدائش میں بھی ایسی ایسی رسمیں کہ خرچہ بڑھ گیا، مر جائے تب بھی خرچہ بڑھ گیا. نہ جیتے جی پیدا ہونے میں سہولت ہے اور نہ مرنے میں سہولت ہے. 5ویں چیز، آخری چیز میں بتاؤں گا جس سے دل نرم ہوتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی آپ ایسے لوگوں کے ساتھ صبر کے ساتھ بیٹھے رہا کریے جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں. اس بات پہ غور کریے مسلمانوں. سعد بن وقاص صحابی بیان فرماتے ہیں جس زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان فرمایا، امیر غریب کا اتنا فرق ہوتا تھا. امیر لوگ غریبوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں فرماتے تھے، ایک مجلس میں ایک ساتھ بیٹھنا بھی اپنی بے عزتی سمجھا کرتے تھے. سعد بن وقاص فرماتے ہیں مسلمان ہو چکے تھے، بلال مسلمان ہو چکے تھے، عبداللہ بن مسعود مسلمان ہو چکے تھے. ہم 6 لوگ اپنے پیغمبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے. چند قریش کے بڑے بڑے سرداروں کا گزر ہوا. اللہ کے نبی کی دلی چاہت تھی کہ قریش کے سردار مسلمان ہو جائیں، لیکن ان لوگوں نے اشارہ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا ان غریبوں کو، ان مسکینوں کو، ان فقیروں کو اپنے پاس سے دور کرو، تب ہم آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کی بات سنیں گے، ورنہ نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہیں پکے سچے مسلمان ہیں، یہ ٹس سے مس ہونے والے نہیں. لاؤ ان لوگوں کی بات سن لیتا، ہو سکتا ہے میری بات ان پہ اثر کر جائے. آپ نے ارادہ فرمایا. اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہ آئی. اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورہ کہف میں آیت نازل فرمائی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے میرے پیغمبر اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جما کے بٹھایا رکھا کیجئے. اے اللہ کے نبی آپ آرام سے ان لوگوں کے ساتھ رہا کریے جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہی کو چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. یاد رکھیے آپ کی نگاہیں ان لوگوں سے ہٹنی نہیں چاہیے. ان 6 مسکینوں، فقیروں، غریبوں کے حوالے سے قرآن کی آیت نازل ہو گئی. اور اللہ نے آگے کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. آپ اس کی بات ہرگز نہ مانا کیجئے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے ہی دور کر دیا ہے. سرداران قریش جو کہ مسلمان نہیں تھے، اللہ نے فرمایا آپ ان کی بات نہ مانیے، یہ میرا عذاب ہے کہ ان کو میں توفیق ہی نہیں دی کہ آپ کی بات سنیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے، آپ اس کی بات نہ مانیے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. یہ تو اپنے نفس کے پرستار ہیں. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. یہ حد سے گزر چکے ہیں.
یعنی جو آپ کے پاس پونجی ہے، جو آپ کے پاس اپنے لوگ ہیں، ان کو بچا کے رکھیے، ان کو مضبوط کر کے رکھیے، ان کو سنبھال کے رکھیے، ان کی دل آزاری نہ کریے۔ اس آیت سے علماء نے یہ بتایا ہے کہ اچھے، نیک، متقی، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریے، دل نرم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہم اور آپ بازاروں میں جاتے ہیں اپنے کام کے لیے، اپنے دکان کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے، اللہ کی زمین پہ چلتے پھرتے اپنے کام سے، اپنے غرض سے، گاڑیوں میں چڑھتے ہیں، اترتے ہیں، اپنے گھر میں آتے اور جاتے ہیں، کھاتے اور پیتے، جو کچھ بھی ہمارا دن و رات کا کام ہوتا ہے، کبھی زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے، کبھی سبحان اللہ نکلتا ہے، کبھی سواری پہ چڑھنے کی دعا، کبھی سواری پہ جانے کی دعا، کبھی بازار میں جانے کی دعا، جو بھی دعائیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، گھر میں جانے کی دعا، باتھ روم میں جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، جو بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں، ان سارے ذکر و اذکار کو نوٹ کرنے کے لیے اسپیشل اللہ کے فرشتے زمین پہ گھومتے ہیں۔ اسپیشل فرشتے پورے زمین کا چکر لگاتے ہیں، بازاروں میں بھی جاتے ہیں، جب کہیں اللہ اس کے رسول کی محفل سجی ہوتی ہے وہاں فرشتے رک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ فرشتے دیکھتے ہیں کون کون ہے، کیا سن رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا بیان ہو رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے، جبکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں اللہ رب العالمین تیرے فلاں فلاں بندے تھے، تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیری جنت کا بیان تھا، تیری جہنم کا بیان تھا، تیرے محبوب کا تذکرہ تھا۔ اللہ پوچھتا ہے ایسا کیوں وہ لوگ کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جنت چاہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا وہ کیا اور نہیں چاہتے؟ اے اللہ وہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا بتاؤ کیا انہوں نے جنت دیکھی؟ کہا کچھ نہیں دیکھا۔ کہا جہنم دیکھی؟ کہا کچھ نہیں دیکھا، بس تو نے اور تیرے محبوب نے جو بتایا اسی پہ ان کو بھروسہ ایمان ہے۔ اللہ فرماتا اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لے زندگی بھر تیرے ذکر سے کبھی غافل نہ ہو، ایک لمحے کے لیے تجھے نہ بھولے، اور اگر جہنم دیکھ لے تو کبھی بھی یہ دنیا پرست بن ہی نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا فرشتوں گواہ بن جاؤ ہم نے سب کو معاف فرما دیا۔ ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، اے اللہ رب العالمین تو نے سب کی معافی کا اعلان فرما دیا، لیکن اے اللہ رب العالمین میں نے دیکھا ایک بندہ اس مجلس میں بیٹھا نہیں تھا، وہ اپنے کسی کام سے وہاں سے گزرتے ہوئے جا رہا تھا، تھوڑی دیر کے لیے اے اللہ رب العالمین اس جگہ پہ آ گیا جس دم ہم وہاں حاضری لے رہے تھے۔ اے اللہ رب العالمین وہ تیرے ذکر کی محفل کا حصہ نہیں تھا بلکہ وہ اپنی ضرورت سے وہاں پر آیا ہوا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے فرشتے میں نے اسے بھی معاف فرما دیا، کیونکہ میرے نیک بندوں کی مجلس میں آیا ہوا انسان کبھی خسارہ نہیں پا سکتا، گھاٹا نہیں پا سکتا، صرف اس لیے اس کو معاف فرما دیا کیوں میرے نیک بندوں کی مجلس سے گزرا تھا۔ نیک لوگوں کا ساتھ پکڑیے، اچھے لوگوں کا ساتھ پکڑیے، توحید پرستوں کا ساتھ پکڑیے، سنت پہ چلنے والوں کا ساتھ پکڑیے، اس سے دل نرم ہوں گے۔ اللہ اس کے رسول کی بات سنیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔